ایک سوال ہے، اس پہ جی تھوڑی جی سی میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. کافی زیادہ لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ کیسر صاحب سے پوچھے گا. کیسر بھائی، آپ جیسے اور ہمارے جیسے لوگ ہم محنت کر کے بچوں کے اور بچیوں کے جو نظریات ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں. لیکن کیسر بھائی، آپ کو لگتا نہیں ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر ہم 1 لاکھ بندہ تیار کریں تو وہ 1 کروڑ بندہ اس نے نکالا ہوتا ہے ایک سال میں، جو سیکولر تعلیمی نظام سے ہی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیسر بھائی، کوئی دی ریوائوسٹ کے حوالے سے یہ سوال آیا کہ اس حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ ہمارا جو پہلا میجر پروجیکٹ ہے انٹلیکٹ کے حوالے سے، اس کا نام ہی ہے دی 100، کہ ہم جی 100 لوگوں کو ایسا تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی سائنس سے پرٹیکولرلی جو ہماری مرادی بھوشن ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ہر چیز کو نہیں چھیڑ سکتے. مجھے ایک سیکنڈ دیں گے آپ؟ جس میں معافی چاہتا ہوں، ایک منٹ دیجیے مجھے. تو اس میں تو ہم ایوولوشن اور فلسفی آف سائنس، یہ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ اس میں ہے ازمس جتنے بھی ہیں، یہ ایتھیزم، سیکولرزم اینڈ یو نیم اٹ، جتنے بھی اس طرح کے ہیں وہ. اور تیسرا ہے جو دینی نظریات ہیں ان کا دفاع. تو یہ ٹریننگ تو ہم دیں گے واس لیول پہ بہت سے لوگوں کو. اس میں سے 100 لوگ ہم چوز کریں گے کہ جو اس کو پھر اس کو پراپر طریقے سے باقاعدہ اس کو پش آن کر سکیں. لیکن وہ لوگ جو ایون ہمارے 100 میں سلیکٹ نہیں ہو سکیں گے، ٹریننگ تو ان کے پاس بھی ہوگی، تو ان میں سے کوئی اپنے طور پہ اس کو ہم کو آگے لے کے چلنا چاہے تو چلے. تو یہ آئیڈیا ہے کہ وہ پھر 100 سے ہم پھر 1000 اور 1000 سے 10,000 اور 10,000 سے لاکھ، اور اس طرح سے اس کو پھر انشاءاللہ اسی چھوٹے اسکیل سے جو سٹارٹ ہو کام ہوگا وہی ایکسٹراپولیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کیسر بھائی. اچھا اکبر بھائی، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اور ہم اگر 1,000 بندہ تیار کرتے ہیں محنت کر کے، جس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج پہ لے کے آئیں، آئی کیو لیول، انٹلیکچوئل لیول اس کا بڑھائیں. لیکن جس تعلیمی نظام میں وہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم بھی جس ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہیں، وہ تو 1 کروڑ بندہ تیار کر کے نکالیں گے. تو کیا یہ جو ہماری سوسائٹی کے بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں دین کے حوالے سے، تو کیا اکبر آزاد بھائی انہیں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا نہیں چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، تعلیمی نظام، تو یہ جو ہے بہتر ہونا چاہیے. جیسے ویسٹرن ورلڈ نے ایک اپنا پورے کا پورا سلیبس بنا کے ہم پہ تھوپا، مسلم دنیا کا اپنا سلیبس ہونا چاہیے. جی بالکل، بالکل ہونا چاہیے. اصل میں ہم ہر چیز جو ہے وہ ویسٹ سے مستعار یا ادھار، یا پھر ان کی ایون وہ چیزیں بھی جو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لنڈا جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں لینے کی، پہننے کی، ہر چیز میں عادت ہے. ایجوکیشن سسٹم کا بھی یہی حال ہے. جو چیز وہ پھینک دیتے ہیں نا، جسٹ لائک اے ویسٹ، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایون ان کے ہاں بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ معاملات ہیں، لیکن ہم اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں کہ کتنے طرح کے نظام اس میں چل رہے ہیں. مین تو وہ ایک ہی بڑے لیول کا نظام چل رہا ہے لارڈ مکالے کا، لیکن اس میں کہیں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں. پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی کہیں پہ آکسفورڈ کا نصاب ہے، کہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب ہے، کہیں اور بھی 1-2 بورڈز آ چکے ہیں ان کا نصاب ہے، یا پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کا بھی اس طرح کے نصاب. وہ سارے نصاب جو ہیں وہ ہم نے جو ہیں وہ ویسٹ کے ہی لے کے اپنے ایجوکیشن کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے اسکولز کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے کوئی معیار ایسا نہیں ہے. یقین کریں کہ ہم خود، آپ نے جو بات کی نا کہ ہم 100 بندہ تیار کرتے ہیں یا 1000 بندہ تیار کرتے ہیں، تو وہ لاکھ ہر دفعہ ہر سال نکال کے مارکیٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ جی آؤ اپنا کام کرو. یعنی وہ ایک سسٹم ایسا بنا چکے ہیں آلریڈی کہ وہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کے تھرو بھی، ڈیولپمنٹ کے تھرو بھی. اور جو ماں باپ ہیں نا یا اسٹوڈنٹس خود ہیں، ان کو ایک مسئلے سے باہر نکلنا پڑے گا. وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ڈگری نہیں ہوگی نا تو ہم اپنے بچے کی جو ہے وہ معاملات یا اس کا روزگار اس سے محروم کر دیے جائیں گے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باقاعدہ نظارہ اس وقت دنیا میں کروا دیا کہ پاکستان کے اندر سینکڑوں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، سینکڑوں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، سینکڑوں، یہ میں آپ کو منیمم کر کے بتا رہا ہوں سینکڑوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم ان کو ہزاروں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. گریجویٹس جو ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز دکھا دی ہے، پاکستان، انڈیا اور باقی ملکوں کے بھی، کہ اگر ڈگری جو ہے نا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں یا روزگار کی نظر میں یا قدرت کے نظر میں، کہ آپ کے پاس بڑی ڈگری ہوگی تو روزگار ہوگا. آپ یقین جانیں کہ میں ایک دفعہ ستارہ گروپ کے کوئی جو مالک تھا نا یا فاؤنڈر تھا،
اس کا ایک میں سن رہا تھا تو اس پتہ یہ چلا کہ وہ اب آئی تھنک ڈیتھ ہوگی بھی ان کی. میں نے کافی پرانا ان کا انٹرویو ایک بار سنا تھا بچپن میں, تو وہ یہ کہہ رہے, ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے, وہ دیسی اسٹائل میں بات کر رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ شاید میٹرک بھی نہیں میں نے صحیح طرح کیا ہوا, لیکن جو ہمارے پاس لمز اور ایل ایس سی کے گریجویٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سوچ ہے نا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ آپ کی ڈگری, یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ اس وقت آپ کو ان کی بھی ساتھ ہی ڈیتھ نظر آ رہی ہوتی ہے جب آپ مر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن سمجھتا کون ہے؟ جو اس سے لرن کر رہا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, سینس رکھتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈگریز لینا بند کر دیں, اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جانا بند کر دیں, لیکن تربیت گھر کے اندر ماں باپ ایسی کریں کہ اسکول کے اندر اگر آپ کے سامنے کوئی ٹیچر یا کوئی بندہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے دین کے خلاف, یا وہاں کا سسٹم دین کے خلاف ایسی بات کر دیتا ہے, تو آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ فیس دے کے اس کی وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے اندر ان کی تربیت کا اثر ڈال دیں. یا اس بچے کی تربیت گھر سے اگر ہوئی ہوتی تو وہ فوری اپنے گھر آ کے بتا دیتا کہ ہمارے آج اس ٹیچر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ بیسٹ طریقہ ہے, لبرلزم بیسٹ طریقہ ہے, یہ مولویوں نے تو ملکوں کے اندر آگ لگا دی, مولویوں نے تو یہ فرقہ واریت کر دی, مولویوں نے تو یہ کر دیا. بھائی مولویوں نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ملک کی تباہی, بیڑا غرق جو ہے وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے, آپ خود بتائیں کہ عمران خان صاحب کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ بے نظیر صاحبہ, ٹھیک ہے, وہ کہاں کی گریجویٹ تھی؟ اسی طریقے سے نواز شریف کیا ایچیسونین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بڑے لوگ ایچیسونین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بہت توپ چیز ہیں. ٹھیک ہے, کیا ایچیسونین نہیں ہے نواز شریف؟ تو آپ خود سوچیں کہ جو آپ کے بڑے بڑے لیڈرز تھے یا گریجویٹس تھے, یا وہ کوئی مدرسے کے لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے تو پاکستان کی تباہی بربادی کا سامان نہیں کیا, بلکہ جو لبرلز سیکولرز کے ایجنٹس تھے یا کفار کے ایجنٹس تھے, ان کے تعلیمی اداروں کے نظاموں سے نکلے ہوئے ان کے ایجنٹس تھے, انہوں نے, ان کی پالیسیز نے پاکستان کی تباہی بربادی کی. تو اب یہ وقت ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسلام کی طرف لوٹنا چاہیے, مسلمانوں کے اس شعار, اس طریقے کی طرف لوٹنا چاہیے کہ جس کے تحت نظام بھی آپ کا اپنا ہو, تعلیم بھی آپ کی اپنی ہو, اور آپ کے اساتذہ بھی آپ کے اپنے ہوں. ان کو ایک ایسے فلٹر سے گزارا جائے ہر استاد کو کہ وہ یونیورسٹی کے اندر, کالج کے اندر, اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس جب 100 اس کے سامنے ہیں تربیت کے لیے, تو وہ کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ جو بچوں کو تباہی بربادی یا سیکولرزم, لبرلزم, ایتھیزم, ان چیزوں کی طرف لے کے جائے. اصل میں سیڈز یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے ٹیچرز لگا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بھی دماغوں کے اندر بڑے ٹیچرز نے بیج لگائے تھے, پاکستان کے خلاف بھی بیج لگائے تھے. آپ یقین جانے, میں اپنے ایک ٹیچر کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ, ہو سکتا ہے وہ بدل گئے ہوں, تو ہماری لیڈرشپ کا کورس تھا, لیڈرشپ سے ریلیٹڈ, لیڈرشپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کورس تھا. اس کے اندر ہمیں قائد اعظم کی بجائے گاندھی لیڈر بنا کے دکھایا جا رہا تھا. قائد اعظم کی بجائے ہمیں گاندھی کی تھاٹس جو ہیں وہ اس ٹیچر کی طرف سے اس کا ڈیفینس کیا جا رہا تھا کہ یار گاندھی بہت بڑا لیڈر تھا, قائد اعظم نے کیا کیا, وہ تو یہ ایجنٹ تھا, یہ تھا, وہ تھا, معاذ اللہ, اس طرح کی باتیں ان کے حوالے سے کی. لیکن قائد اعظم اپنا کام کر کے جا چکے ہیں, پاکستان کو بنوا کے جا چکے ہیں. آپ ڈاکٹر شاہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں نا, یا ان کے بیٹے نے غالباً یہ چھاپی اس حوالے سے, کہ جو ڈاکٹر ان کے مالج تھے نا قائد اعظم کے, محمد علی جناح کے, وہ خود بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کی آخری خواہشوں میں سے ڈیتھ بیڈ کے اوپر کیا خواہشات تھیں, کہ وہ کیا چاہتے تھے پاکستان کو بنانا, اور پاکستان بن کیا گیا. تو وہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں. اب اسٹوڈنٹس کا, یونیورسٹیز کا, کالجز کا, ہمارے لیڈرز کا, ہمارے علماء کا, ہر طبقے کا یہ کام ہے کہ وہ اب اس کے اوپر کام کرے, اپنا رول پلے کرے, اور گریجولی جو ہے وہ سکولز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو سیکولرزم اور لبرلزم کا گڑھ بنانے کی بجائے ان کو جو ہے وہ اسلام کا, مسلمانوں کا گڑھ بنائے, حقیقی مسلمانوں کا. نہیں تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس وقت ایسے سکولز بھی آ چکے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ ڈالرز کے اندر فیس لی جا رہی ہے, اور ان کا ڈریس کوڈ بھی باہر سے آتا ہے, یعنی امریکہ اور یورپ سے کا ڈریس کوڈ ہے سارا ان کا, اور وہاں پہ عام بچے جو ہیں وہ داخلہ بھی نہیں لے سکتے, خاص کلاس ہی داخلہ لے سکتی ہے, اور ڈالرز میں باقاعدہ فیس لی جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو ہم اب ان اسکولوں کا نام لے کے ان کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن ادھر ماں باپ ہی داخل کراتے ہیں نا, کیونکہ ان کے پاس حرام کا پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو جی کہیں تو لگانا ہے نا, وہ ڈھونڈتے ہیں بیچارے پیسے لگانے کے لیے. تو جب تک ہمارے جو ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں, یا پھر جو ہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں, یا جو نظام کو آن کرتے ہیں یا پھر اس کا حصہ ہیں, وہ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے, اور ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کریں گے,
تو تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. ہر سال ایسے ہی بڑے بڑے جو ہیں وہ سمجھ لیجیے لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس مارکیٹ کے اندر آئیں گے, اور وہ پھر وہی جو فیضان بھائی نے بات کی کہ ہم محنت کر کے ایک بندہ 10 بندے 100 بندے تیار کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا نام لے کے تعلیم کے اوپر جائیں, لیکن وہ سیکولرزم الحاد کی طرف اتنا بندہ تیار کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں جن کا دین مذہب صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اس میں